تو میرے بھائیوں جب جان لگتی ہے تو پھر آدمی کو دین سمجھ میں آتا ہے، پھر مقصد زندگی پر اپنے آپ کو چلانا سمجھ میں آتا ہے، پھر صفات کی طلب پیدا ہوتی ہے، پھر آدمی اپنی زندگی کو پاکیزہ طریقوں کے لیے بے چین کرتا ہے اور وہ پاکیزہ طریقوں کا عملی نمونہ بنتا ہے۔ اس لیے اس محنت میں بنیادی طور کے اوپر جو بار بار وہی وقت لگاؤ، جان لگاؤ، اللہ کے راستے میں نکلو، دین کی محنت میں لگو، 4 مہینے بھی لگاؤ، اپنے مقام کے تقاضے بھی پورے کرو، گشتیں بھی کرو، ساتھیوں سے ملاقات بھی کرو، تو یہ ہر چیز جو ہے جان سے ہوتی ہے۔ مال تو اندھا ہے، نہ اس کو راستہ ملتا ہے، اگر چور آ کر کسی شریف آدمی کے جیب پہ ہاتھ ڈال دے تو وہ اس کے حوالے ہو جاتا ہے، اور مال تو بہرا ہوتا ہے، اسے کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، بلکہ اس کے اندر کا اصلی خمیر وہ تو شر کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے آدمی مال کو بنیاد نہ بنائے بلکہ دین کی محنت میں جان کو بنیاد بنائے، اور یہ سوچے کہ میں اللہ کے دین کا محتاج ہوں، دین میرا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے دین کا کام اللہ کسی سے بھی لے لیتے ہیں اور کبھی بھی لے لیتے ہیں، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک جب چاہتے ہیں تو منافقوں سے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں۔ تو اللہ تو منافقوں سے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں۔ جب یہ بات حدیث پاک میں آئی تو صحابہ ڈرتے تھے کہ ہم مومن نہیں، ہم منافق ہیں، اللہ ہم سے کام لے رہا ہے اور ہم کام کر رہے ہیں تو ہمارا کام قبول ہو رہا یا نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ زندگی کے اندر اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق ملے۔ اے اللہ، بس یہ کام اللہ کا ہے، یہ کام بندوں کا نہیں ہے، یہ کام اللہ کا ہے، یہ کام آخرت کا ہے، یہ کام قبر و حشر کے بنانے کا ہے، یہ کام مغفرت اور نجات کا ہے، یہ کام ہدایت کا اور ہدایت والی زندگی کے دنیا میں عام ہونے کا ہے، یہ کام نبی کے پیغام کو اپنے اندر لینا اور دنیا کے انسانوں کو ایمان کی فکروں میں گرمانا اور آقا کی بے چینیاں ان کی زندگی میں منتقل کرنا، یہ کام تو خالص اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ یہ کام ہمارے اپنے گھر کا نہیں ہے، یہ کام ہماری کوئی ذاتی جاگیر نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اس کام کو کریں، بلکہ کام کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو تابع کریں اور اپنے آپ کو اس کے مطابق بنا کر اپنے آپ کو چلانے والے بنے۔ اس لیے اس مبارک کام میں آدمی بار بار اپنی زندگی کو ڈٹولتا رہے۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے صحابہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور دین کی محنت کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں اور ہزاروں گھروں کی کفالت کرتے ہیں، ان کے خرچے خود اٹھاتے ہیں، ان کی ضرورتوں پر اپنا مال پانی کی طرح بہاتے ہیں، اور یہ سب کرنے کے بعد یہ روتے ہیں اور ڈرتے ہیں، تو ان کو رونے اور ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ہماری زبان میں یہ ہے کہ بھئی وہ روئے جو گناہ کرے، وہ روئے جو غفلت کرے، وہ روئے جو نافرمانی کرے، لیکن یہ تو فرما برداری کے کام کر رہے ہیں، ہزاروں بندوں پر اپنا مال بہا رہے ہیں، دین کی محنتوں میں اپنی جان ہتھیلی میں لے کے نکل رہے ہیں، اور رات دن دین کی اور ایمان کی محنت میں آپ کے قدموں میں بیٹھ رہے ہیں، یہ سب کرنے کے بعد پھر یہ روتے کیوں ہیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ اس لیے روتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کے پاس قبول بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، اس لیے کہ قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ پاک ان چیزوں کو قبول کرنے والے ہیں۔ اسی لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں اس مبارک کام میں قابلیت شرط نہیں ہے، قبولیت شرط ہے۔ قابلیت تو ابو جہل کے پاس بھی تھی اور قابلیت تو ابو لہب کے پاس بھی تھی، قابلیت تو عتبہ اور شیبہ جیسے سرداروں کے پاس بھی تھی، لیکن قبولیت ان کو نہیں ملی، وہ مردود ہو گئے۔ اور یہ بیچارے جن کی زندگی میں قابلیت کا تصور بھی نہیں تھا، حبشہ کے رہنے والے سیدنا بلال غلام تھے، اور حضرت صہیب روم کے رہنے والے غلام تھے، اور حضرت خباب بن الارت غلام تھے،
اور حضرت سلمان فارسی غلام تھے، لیکن اللہ کی طرف سے قبولیت آئی تو اللہ پاک نے ان سے دین کے بڑے بڑے کام لیے، اللہ کے نبی کی نگاہوں میں یہ محبوب بنے، اور پھر اللہ پاک نے دنیا کو ان کی ٹھوکروں میں ڈالا، یہ اپنے زمانے کے گورنر بنے اور اللہ کی طرف سے ان پر قبولیت آئی۔ تو اسی آج بھی یہ دیکھیں کہ اس مبارک کام میں قابلیت اصل نہیں ہے، قبولیت اصل ہے، اور قبولیت قربانیوں پہ آتی ہے، اور قبولیت اپنی زندگی میں صفات پیدا کرنے پہ آتی ہے۔ اس لیے اس مبارک کام کے اندر آج بھی اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھیں، اے اللہ میری زندگی کے اندر صفات دے دے تاکہ میں اس کام میں چلنے والا بن جاؤں۔ یہ دین کا کام ہے، یہ دین کے مزاج پہ چلے گا، یہ نبی کا کام ہے، یہ نبوی مزاج کے اوپر چلے گا۔ جیسے تجارت تاجرانہ مزاج پہ چلتی ہے، اور کھیتی کے مزاج پہ چلتی ہے، اور دنیا کی محنتیں اپنے اپنے مزاجوں پہ چلتی ہے، اور سیاست اپنے مزاج کے اوپر چلتی ہے، تو یہ نبوت والا کام نبوت والے مزاج پہ چلے گا، یہ نبی کے مزاج پہ چلے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا؟ آپ عفو و درگزر کرتے تھے، آپ محبت و شفقت کرتے تھے، اور کن سے شفقت کر رہے ہیں؟ جو رات دن آپ کے مقابل کے اوپر ہے، اور آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ تو ان کو ہدایت دے دے، تیرے نبی کو نہیں جانتے، ان کو اپنے عذاب سے بچا لے۔ تو عذاب سے بچانے کی دعا اپنے دشمنوں کے بارے میں کی، اور آج ہم گوشت کی اولاد کے بارے میں نہیں کرتے کہ اللہ تو اس عذاب سے بچا لے۔ وہ بچے ہیں چل رہے ہیں، اولادیں چل رہی ہے، بیوی ہے چل رہی ہے، ارے بھائی کدھر چل رہی ہے؟ دین پہ چل رہی ہے یا خواہشات پہ چل رہی ہے؟ ہمارے گھروں میں آخرت کے تذکرے ہو رہے یا دنیا کے سامان کے تذکرے ہو رہے؟ اسی اپنی رہن سہن، اپنا معاشرت بنانا ہم دعوت والے ذمہ داروں کے لیے اور دین کی محنت میں لگنے والے مبارک طبقے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری ذات بھی نمونہ ہو، ہمارا گھر بھی نمونہ ہو، ہمارے معصوم بچے بھی نمونہ ہو کہ وہ ایمان کی باتیں کر رہے ہیں، وہ جنت کی باتیں کر رہے ہیں، وہ آخرت کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اگر اس کا مزاج بنے گا تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ نبوی مزاج کے اوپر کام چل رہا ہے، اور نبوت والا مزاج یہ کہ آپ نے بڑے بڑوں کو معاف کیا۔ کتنے واقعات آپ خود سنے ہوں گے، سنائے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی زندگی کے اندر وہ عثمان ابن ابی طلحہ قریب بردار کعبہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان تھوڑی دیر کے لیے مجھے کنجی دے دو تاکہ میں اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لے لوں۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ابن عبداللہ ہوش میں آؤ، یہاں پر تو تم ٹھہرتے ہیں تو ہم تمہاری گردن میں اجڑی ڈال دیتے ہیں، اور تم یہاں آتے ہیں تو تمہارے گلے میں پھندا ڈال دیتے ہیں، اور تمہاری اتنی بڑی جرات کہ تمہیں کنجی دی جائے اور تم کعبے میں جائیں۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ اے عثمان اس دن تمہارا کیا حال ہوگا جس دن اللہ تمہاری جگہ مجھے کھڑا کریں گے اور میری جگہ تم کھڑے ہوں گے، یعنی اس کنجی کا میں مالک بنوں گا اور یہ کنجی میرے اختیار میں ہوگی۔ تو عثمان جھلا گئے اور کہا کہ اس دن قریش کے سارے سردار مر جائیں گے جو تمہارے ہاتھ کے اندر کنجی آ جائے گی، اور یہ سمجھے کہ نعوذ باللہ بہکی کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کو جتنا اللہ کی ذات پہ یقین ہوتا ہے، اللہ کی دی ہوئی دعوت پر بھی یقین ہوتا ہے۔ یہ دعوت کی محنت ہے، یہ حالات کو بدلے گی، یہ دعوت کی محنت ہے، یہ اللہ کی مددوں کو اتارے گی، یہ دعوت کی محنت ہے، اس سے اللہ غلبہ عطا فرمائیں گے، یہ دعوت کی محنت ہے، اس سے اللہ ہماری حاجتوں کو پوری کریں گے۔ ہر مسئلے میں آدمی کا ذہن یہ ہو میں اللہ کو پکاروں گا، اللہ کی طرف بلاؤں گا اور اللہ میرے مسائل کو حل کرے گا۔